اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو صورتیں دیکھیں گے آج انشاءاللہ، سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر۔ اور بہت زیادہ تفصیل تو اس میں ہے نہیں، کیونکہ اتنی سمپل اور بہت سادہ میسج ہے اس میں، وہ تھوڑا سا پڑھ کے جو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، تو بہت تفصیل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، مل قاریہ، ترجمہ کیا گیا ہے وہ عظیم حادثہ۔ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ ترجمہ عظیم حادثہ کیا گیا قاریہ کا۔ قاریہ اصل میں کہتے ہیں کھٹکھٹانے والا، یعنی ہم جیسے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوں اور کسی کے آنے کی امید نہ ہو، اچانک کوئی دستک دے اور اس کو دیکھ کے ہم چونک جائیں، تو یہ ایک طریقے سے قاریہ والا، یعنی اگر اس تھوڑا سا ڈراماٹائز کریں تو یہ ہم جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے سکون سے کہ اب کسی کو آنا نہیں ہے، تو دروازے پہ کوئی کھٹکھٹائے اور ہم دیکھیں جا کے کہ آپ کون، میں موت، میں ملک الموت ہوں۔ تو اس طرح اگر ہمارے سامنے موت آ جائے کھٹکھٹا کے، جس وقت آنے کی ہمیں امید بھی نہ ہو، تو ہم ہل جاتے ہیں۔ تو قیامت کو بھی اسی طرح ریلیٹ کیا گیا ہے کہ کھٹکھٹانے والی ایک دستک دے کے آ جائے گی، القاریہ۔ تو مل قاریہ تم، اور یہ سورہ حاقہ بھی اسی طرح سے شروع ہو رہی ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہاں پہ بھی شاید یہی میننگ ہے۔ ہاں، کیونکہ اگلی آیت میں جو ہے نا وہ قاریہ ورڈ آیا ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ہاں، یہاں سے جڑ گیا وہ۔ ہاں، تو وما ادراک مل قاریہ، تم کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو کہ قاریہ کیا ہے؟ یوم، وہ دن ہے، وہ ایک وقت ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ بس اس میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دن ہے، قاریہ کیا ہے؟ وہ ایک دن ہے جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح کے مانند ہوں گے۔ پتنگیں وہی جنہیں ہم ٹڈیاں کہتے ہیں، کہ برسات کے موسم میں جب بہت سارے جانور پتنگے ایک ساتھ آ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں آسمان پہ، تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، منتشر بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ تو انسان اس دن اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی الگ الگ ہو جائیں گے، وہی جو اس میں آیا تھا اشتاتن لیورا اعمالہم میں، کہ انسان جو ہے اشتاتن الگ الگ کر کے لائے جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی دھنکی ہوئی روح کے مانند ہو جائیں گے۔ روئی کا دھنکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ روئی جب دھنکی بھی نہیں ہوتی تو وہ بہت گتھم گتھا ہوتی ہے، اس کے جو ریشے ہوتے ہیں آپس میں بہت الجھے ہوئے اور ٹائٹ ہوتے ہیں۔ جب ہم اسے دھنکتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریشہ الگ الگ ہو جائے، تو وہی الگ الگ ہونے والی وہ ہے۔ پہاڑوں کو بھی کہہ دیا کہ پہاڑ چونکہ پہاڑ کیسے بنے ہیں؟ جو چٹانیں ہیں، یعنی ذروں کا ایک ساتھ منجمد ہو کے ایک چٹان کی شکل میں ایک بڑا تودہ بنا لینا۔ تو پہاڑ تو ہیں بہت سخت، بہت اونچے، لیکن پہاڑ کا ذرے ذرے بھی اس دن الگ ہو جائے گا، یعنی پہاڑوں کو سمجھیں گے جس طرح ہم روئی کو دھنک دیتے ہیں، اس طرح پہاڑوں کے ذرے ذرے الگ ہو جائیں گے، اور انسان بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو ایک طریقے سے ایک پکچر کھینچنے کی کوشش کریے کہ چاہے انسانوں کی دنیا ہو یا جمادات کی دنیا ہو، سب چیزیں منتشر ہو کے بکھر کر اکیلے اکیلے ہو جائیں گی، اور حکومت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو قاریہ اصل میں وہ دن ہے جس دن ایسا ہوگا، انسان بکھر جائیں گے، اور یہاں تک کہ پہاڑوں کے ذرے بھی بکھر جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر وہ شخص کے ہوں گے وزن دار اعمال اس کے، تو جس کے ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا جس انسان کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ عیش میں چلا جائے گا، اسے عیش دیا جائے گا۔ اور عیش بھی کیسا؟ جس پہ وہ راضی ہو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر عیش پہ ہر انسان راضی نہیں ہوتا، کسی کو مزے کے لیے کچھ چاہیے، کسی کو مزے کے لیے کچھ چاہیے، تو عیش دیا جائے گا انسان کو، لیکن عیش کیسا؟ جس پہ وہ راضی ہو، جو اسے پسند ہو، وہ عیش دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا نکلا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی گڑھا ہوگا، پھر وہ اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ امہ، اس کا ٹھکانہ، تو کا مطلب کہ یہاں پہ امہ کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ امپریسو ہے، بہت امپیکٹفل ہے۔ تو جو عربی جانتا ہوگا اس پہ وہ اس کو یہ پڑھتے ہوئے بہت امپیکٹفل محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا لفظ استعمال کرا ہے،
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا. یعنی فلاح ہو کوئی سپر ڈگری ہوگا شاید. وما ادراک ما ہی، اب جس گڑھے کی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ وہ نار ہے، وہ آگ ہے، حامیہ دیکھتی ہوئی. مطلب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ دیے ہیں، ان الفاظ کے بارے میں پوچھا کہ جانتے ہو کیا ہے اور بتا دیا. جیسے قاریہ کہا، قاریہ کیا ہے تم جانتے ہو؟ قاریہ کیا ہے؟ قاریہ ایک دن ہے جس دن ایسا ہوگا. پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو عیش دیا جائے گا، اور جس کا ہلکا ہوگا اس کو گڑھا دیا جائے گا. گڑھا کیا ہے تم جانتے ہو؟ دیکھتی ہوئی آگ ہے. یعنی کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی بات بتا دی ہے. اچھا، یہاں پہ جو ذکر ہے کہ پلڑا ہلکا ہونا، پلڑا بھاری ہونا، تو ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم بہت پلین طریقے سے اچھے اور برے اعمال کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ برے اعمال کا وزن کم کرنے کے لیے ہم اچھے اعمال کر لیتے ہیں، تاکہ 100 برے اعمال کرے ہیں تو 100 اچھے اعمال کر لو تو بھاری ہو گیا، 101 اچھے اعمال کر لیے اور 100 برے کر لیے تو 101 کا پلڑا بھاری ہو گیا. ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں. لیکن اگر قرآن الگ الگ جگہوں سے پڑھو تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں گنتی کا مطلب نہیں ہے. وہاں ایسا ہوتا ہے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ 1 گرام کا نہیں ہوتا. ہماری ایک نماز، ایک دن کی نماز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 100 کلو کی ہو، اور ایک دن کی نماز ہماری 10 کلو کی ہو. تو اعمال عمل میں فرق ہوتا ہے. ہم نے کسی کی مدد کری، پیسے دیے، تو کسی وقت کسی کو پیسے دینا بہت بڑا وزن ہوگا اس عمل میں، کسی وقت شاید نہیں ہوگا. وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، کس جذبے سے کر رہے ہیں. وہ سب چیزیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے گا کس عمل کا کیا وزن تھا. تو ایسا ہو سکتا ہے کسی نے لاکھوں عمل کیے ہوں، بہت اچھائیاں کری ہوں، لیکن ہلکی نکلیں وہ اللہ کے ہاں. اور کسی نے بہت کم نیکیاں کری ہوں لیکن وہ بہت وزنی نکلیں. اسی طرح برائی کا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے بہت برائیاں کی ہوں لیکن وہ ہلکی ہوں، لیکن کسی نے چند برائیاں کی ہوں لیکن وہ بہت بھاری ہوں. تو وہ مسئلہ ہے. تو اس پہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں جو عمل کرنے ہیں اس میں وزن پیدا کرنا ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ وہ برائیاں ایسی ہوں کہ وہ ہلکی نکلیں. برائیاں تو انسان سے ہو جاتی ہیں لیکن ان کا وزن ہلکا رہے. وہ ایسی ہوں کوتاہیوں والی برائیاں ہوں، جان بوجھ کے کبھی ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ جان بوجھ کے کرنے والا گناہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے. اور ہم اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے. یعنی اگر ہم جو بھی عمل کریں، چاہے نماز کا ہو، چاہے روزے کا ہو، چاہے کوئی اچھے اخلاق سے بات کرنی، کچھ بھی کرنا ہو، اس میں وزن پیدا کب ہوگا؟ جب ہم اس کو حسن و خوبی کے ساتھ کریں گے، تقوی کے ساتھ کریں گے. تو یہ ہے، یہ سورہ قاریہ تھی.